مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رعد آیت 18 سے لے کر 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، استجابوا مانا اپنے رب کا حکم ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس موجود ہو، پاس جو کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور سب دے وے، اپنے بدلے میں ان لوگوں کے لیے ہے برا حساب۔ وہ ایمان کی برکت، یہ کفر کی نحوست۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور وہ بری آرام کی جگہ ہے۔ بئس المہاد، بری آرام کی جگہ ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تیرے رب سے حق ہے، جو جانتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ ہو سکتا ہے برابر اس کے جو اندھا ہو؟ بینا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے، انما یتذکر اولو الالباب، سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے۔ وہ لوگ، اب وہ کون ہیں جن کو عقل ہے، سمجھدار ہے، وہ کون ہیں؟ ان کی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے اس عہد کو۔ ایک یہ خوبی۔ دوسری نشانی، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا، ان یصلون ما امر اللہ به، جو ملاتے ہیں ان کو، جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کا حکم دیا، ان یوصل، اور ڈرتے ہیں، تیسری نشانی، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ کیا کرتے ہیں؟ یتذکر، عقل مند، سمجھدار کون لوگ ہیں؟ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اندیشہ رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ 4 نشانیاں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آگے والذین، اور 5ویں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا خوشی کے واسطے اپنے رب کی، ابتغاء وجہ ربہم، 5ویں نشانی۔ 6ٹھی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھی نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ 7ویں نشانی، اور خرچ کیا ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر۔ 8ویں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی، کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں 8، ہاں بھلائی۔ تو کیا ہوگا کہ یہ عقل مندوں کو کیا ملے گا؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کا ہے۔ یہ 8 نشانیاں جن میں پائی جائیں گی، آخرت کا گھر ان کا ہے۔ اب سنو، برے لوگ
اچھا، اور آگے ہے جنات عدن، رہنے کی باغات ہیں، رہنے کے عدن کا مطلب رہنا، رہنے کے باغات ہے۔ عقبت دار کیا چیز ہے؟ ان کے لیے ہے آخرت کا گھر، تو وہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کہ رہنے کے باغات ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں اور ان کی جوروؤں میں یعنی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں، یہ سب اس جنت میں داخل ہوں گے، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، یدخلون علیہم من کل باب، اور کیا کہیں گے؟ آ کر کہیں گے سلامتی تم پر، سلام علیکم، سلامتی تم پر، بما صبر، تم بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا، بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبت دار، تو کیا خوب ملا عاقبت کا گھر۔ یہاں تک بیان کس کا تھا؟ سمجھدار، یتذکر، نصیحت پکڑنے والے، 8 نشانیوں کے ساتھ، انجام کیا ملا؟ جنت، باغات ملے ہمیشہ، اچھے بدلے کا ذکر کیا گیا، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان لایا وہ بینا ہے، حق کو پہچانا اس نے، اور جس نے نافرمانی کی، حق کا انکار کیا، وہ نابینا ہے۔ کیا بینا نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی سے سمجھے دنیا میں بہت سیانی چکنی چپڑی باتیں کرنے، اسکیمیں لانے والے، حکومت کرنے والے لوگ ہیں، اگر ایمان ہے تو عقل مند ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بیوقوف ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ تو دنیا کی آزمائش ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے، جن کی عقلیں غفلت و معصیت نے بیکار کر رکھی، وہ اتنے بڑے عظیم فرق کو نہیں سمجھتے۔ تیسری آیت سے ان دونوں فریق کے خاص خاص اعمال، علامات کا ذکر شروع ہوا۔ پہلے احکام الہیہ کے ماننے والوں کی صفات ذکر فرمائی۔ پہلا کیا کہا؟ پہلی نشانی یوفون بعہد اللہ، عقل مند کون ہے؟ جنتی کون ہے؟ بولو نا، یوفون، تو اللہ کے عہد کو پورا معمولی مت سمجھنا۔ مسلمان نے مارکیٹ وعدہ خلافی سے کھو دیا۔ آج سب سے زیادہ اگر کوئی وعدہ خلاف ہے تو وہ مسلمان ہے، اس میں بھی زیادہ معاملے میں گڑبڑ ہے تو وہ دینی طور پر، ظاہری طور پر دیندار ہے، وہ سب سے زیادہ معاملے میں گڑبڑ۔ ارے کیوں کیا ایسا؟ اور اپنا بھائی دیندار بھائی سمجھ کے کیا تھا۔ تو قرآن دیکھا تھا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھا پڑھت کرنا تھا۔ تو داڑھی پہ جا رہا ہے، ٹوپی پہ جا رہا ہے، ظاہری دینداری پر جا رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے تو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ احترام اسلام میں اسلام کے خلاف، اس کا تھوڑی احترام کرتا ہے، کس کا کرتا ہے؟ داڑھی کا احترام، ٹوپی کا احترام، ظاہری دینداری کا احترام، بول بچن کا احترام، اور پھنس گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کیوں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھ لو، سادے کاغذ پہ کیوں نہ ہو، 2 گواہوں کے سامنے لکھ لو، اتنا دے رہا ہوں، اتنا لوں گا۔ سب سے زیادہ وعدہ خلاف قوم ہو گئی۔ کہاوت ہے، واقعات بھی ہوں گے، کہیں دبئی وغیرہ کے علاقے میں ایک نے تنخواہ روک لی، اس نے اوپر والے کو بولا، وہ بھی غیر مسلم، یہ بھی غیر مسلم، مسلم کی تنخواہ روکی، اس نے بولا کہ اس نے میری سیلری نہیں دی، اس نے ایک پرچی لکھ کر دیا، بھیجا وہاں، اس نے فوراً نکال کے دے دیا، تو پتہ چلا کہ اس نے یہ لکھا تھا تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ کیا بولا اس نے؟ یعنی مسلمان وعدہ خلاف۔ دیکھ لو شادیاں، ہر بیان میں میرا وہ دکھ گیا کہ بھائی جو ٹائم دے سکتے ہو نا، جس میں نکاح کر سکتے ہو وہ کرو۔ عصر کے بعد کا ٹائم ہے اور عشاء کے پہلے نکاح ہو رہا ہے، عادت بن گئی، کوئی احساس بھی نہیں، کمال ہے۔ بیانوں کی حد تک ہمارے نبی وعدہ وفا تھے۔ پہلی نشانی عقل مندوں کی، ایمان والوں کی، جنتیوں کی کیا بتائی؟ وہ وعدہ وفا ہوں گے۔ تو گھٹی میں اپنے ڈال لو،
کہ ہم انشاءاللہ زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. پھر تمہارا ایک اسٹیٹس بنے گا، ہاں کہ کون فلانا، آنکھ بند کر کے. تو کیوں؟ آج تک کبھی اس نے وعدہ خلافی نہیں کی. مالوں سے کبھی مقام نہیں بنتا، وعدے سے مقام بنتا ہے. بس سمجھے؟ اسی لیے بیان کر رہے اللہ یہ. اس میں وہ بھی عہد ہے الست بربکم قالوا بلا، اللہ کے ساتھ والا عہد بھی، اور آپس کے معاہدے بھی، اس کی وفا کرنے والے لوگ جنتی. دوسری صفت لا ينقضون المیثاق، کہ یہ جنتی کون لوگ ہیں؟ یہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. بعد میں پتہ چلا ارے 5,000 روپے اپنے کو نقصان ہو گیا ہے، اس میں ڈیل نکل گیا زبان سے، ہو گیا. یہ 5,000 کا نقصان آگے اللہ تعالیٰ بھر کے دے گا اگر میں یہ وعدہ وفا کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قیدی لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھا، اور پھر گردن مارنے کے لیے تیاری کر لی، اور اس سے پوچھا آخری خواہش. وہ بھی سمجھدار تھا، مسلمانوں کو جانتا. آج کے لوگ ہم مسلمانوں کو زیادہ جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں زیادہ جانتے. اس نے کہا ایک پیالہ پانی، مرنے سے پہلے مرنے والی کی خواہش، ایک پیالہ پانی. پانی آیا، وہ دیکھتا رہا، پی لے. نہیں پیوں گا. کیوں؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے پینے سے پہلے تم مجھے قتل کر دو گے. حضرت عمر نے فرمایا تو جانتا نہیں ہم وعدہ وفا لوگ ہیں. اس نے کیسی ہاتھ سے یا لات سے وہ پانی گرا دیا. اب پانی گر گیا، اب وہ پی نہیں سکتا. حضرت عمر نے دیکھا سب لوگ اپنی جگہ پریشان، لیکن سب ایمان والے. حضرت عمر نے فرمایا تو جا سکتا ہے. چھوڑ دیا اس کو. وزن کس کا؟ چھوڑ دیا. لوگ سمجھے خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، لیکن مسلمان جہاں دین میں ہارے گا وہاں وہ جیت جائے گا. کائے کا خسارہ؟ وہ گیا اور جا کے اچھے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے اسی جگہ پہ آ کے جہاں واصل جہنم ہو سکتا تھا وہیں آ کر اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. چالاکیوں سے، ہماری آئیڈیالوجی سے، مسلمان کے دھوکہ بازی سے، مسلمان کے بول بچن سے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اسلام میں داخل ہوگا اسلام کی پابندی سے. وہ وعدہ نہیں توڑتے. لا ينقضون المیثاق. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو اپنے گرہ سے باندھ لو. توڑتا کب ہے آدمی؟ تھوڑے سے نفع کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے. نہیں، میں نقصان برداشت کروں گا لیکن میں مسلمان ہوں، میں سبق دوں گا. ہاں 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 ہاں. تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تعلقات قائم رکھنا. سمجھ میں آیا؟ خاص طور سے رشتہ داری قائم رکھنا. ان یوصل، رشتہ داریاں نبھانا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنتی کہ رشتہ داری نبھائیں گے. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور رشتہ داری جو نبھائی جاتی ہے وہ کاہے سے نبھائی جاتی ہے؟ فیوی کوئک. رشتے جڑتے کیسے ہیں؟ ارے بولو نا. فیوی کوئک سے جڑتے ہیں نا. تو رشتہ داری جوڑنے کی سب سے بڑا جو اس کا فیوی کوئک اور گوند ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو غریب رشتے ہوں گے ان کو ضرورتیں ہوگی، ہم خالی جا کے سلام کریں گے، ان کو آس ہوگی، کوئی نہ کوئی بات جب ملیں گے تو تقاضا آئے گا، اب یہ ہے، اب یہ دوا ہے، ادھر MRI ہے، اور ادھر بھی بیٹی کا نکاح ہے اور فلانا ہے. اب کیسا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے. وہاں تقاضا ہوگا 50,000 کا. کوئی بات نہیں، 5,000 دے دیے. کتنا؟ پھول نہیں پھول کی. تو رشتے نبھیں گے. اور مالدار صاحب کا مال نہیں ہلے گا، جیب ڈھلی نہیں ہوگی، اور غریب کے تقاضے پورے نہیں ہوگے تو پھر رشتے نبھیں گے نہیں. پھر دوسری بات، اس کے بعد ان کی طرف سے ہم مال خرچ کریں گے، وہ برائی خرچ کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں 5,000 دیے، قارون بنے بیٹھے ہیں. کیا قبر میں لے جانے کا ہے کہ اپنوں کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہاں ہم وہ ہے نا سیٹھ صاحب، وہ مفتی صاحب، ہاں میں ان کی بہن، میں ان کی ماں، میں ان کا بھائی. اچھا تو پھر یہ جھوپڑے میں، ہاں یہی تو بتا رہے ہیں ہم تم کو، وہ ادھر.
ہم ادھر، سمجھو بہت مشکل ہے. غریب کی زبان چلتی ہے اور امیر کا پیسہ چلتا ہے. تو دینے کے بعد یہ سب ہوگا، نہ دینے پر تو ہوگا، دینے کے بعد وہاں سے یہ نہیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہاں سے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فراموشی. کیا ہوگا؟ اور پھر بھی دیتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ ہے، یہ جنتی لوگوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا. تیسری نشانی بتائی، بہت مشکل. چوتھی صفت بتائی، یخشون ربہم، اللہ سے ڈرتے ہوں گے. یہاں خوف کے بجائے خشیت کا لفظ لائے ہیں اللہ، ہے نا؟ اپنے رب سے ڈرتے ہو. یخشون ربہم، ایک ہے یخافون ربہم اور ایک ہے کل میں ادھر بھساول میں تھا، مغرب کے بعد جماعت تھی تو ایک مسجد وار جماعت میں بات کرا لیا، تو مجبور ہو کر میں نے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیا. اور چاکلیٹ ڈالنے کے بعد سمجھ میں بھی آتا ہے لوگ. میں نے کہا بھائی میری آواز اٹک رہی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، بار بار پانی پی نہیں سکتا، اس لیے یہ سردی کی وجہ سے میں نے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیا، مجھے معاف کرنا. اور وہ چاکلیٹ باقی رہا اور 15 منٹ کا بیان پورا ہو گیا. لیکن افسوس کہ آج چاکلیٹ نہیں لا سکا، خالی آ گیا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک ہے خشیت یخافون ربہم، ایک ہے یخشون ربہم. یہاں یخشون لائے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خشیت کا لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ ان کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح نہیں ہے جیسے درندہ یا جانور موذی سے انسان طبعاً خوف کرتا ہے. تو ایک خوف ہوتا ہے محبت والا اور ایک خوف ہوتا ہے ڈر والا. برے سمجھے کہ نہیں؟ دونوں خوف میں فرق ہے. یہ ہے عربی زبان. خشیت محبت والے سے ہوتی ہے اور خوف کس سے ہوتا ہے؟ موذی، نقصان دینے والے دشمن سے ہوتا ہے. بیوی سے بھی ڈرتا ہے، بیوی سے بھی. پالن حقانی صاحب اس کو بغیر صفحے کی بولتے تھے، ہر بات صفحے سے کرتے تھے. وہ فلانی کتاب میں فلانے ورق پر فلانی لائن میں یہ بات لکھی ہے، پوری پکی ٹھکی بات کرتے تھے. مقابلہ چونکہ باطل والوں سے تھا، مسلمان باطل والوں سے. کبھی کبھی بولتے تھے لو بغیر صفحے کی سن لو. آج اس میں بھی بغیر صفحے کی سن لو. کیوں پریشان ہیں آپ؟ اور ڈر ہے، کاہے کا ڈر ہے؟ کل کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، پریشانی کا ڈر ہے، کنگال ہونے کا ڈر ہے، پھر موت کا ڈر ہے، پھر موت کے بعد پتہ نہیں جنت ملے گی یا جہنم کا ڈر ہے. کتنے ڈر ہیں اپنے پیچھے. اس نے بولا ایک ڈر تو آپ بھول گئے. تو بولے کون سا ڈر؟ بیوی کا ڈر. ڈر کے نہیں بولا میں نے. کیا بولتا؟ بیوی کا ڈر کیوں نہیں بولا؟ ڈر کے نہیں بولا. تو یہ جو بیوی کا ڈر ہے یہ کون سا ڈر ہے؟ محبت والا ڈر ہے نا. ہاں، کہیں عشق کا بت روٹھ نہ جائے، ہے نا. فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس مختصر سی عمر میں کیا کیا کرے کوئی. تو یہ اللہ نے یخشون ربہم تعریف کی ہے کہ یہ جنتی لوگ اپنے رب سے محبت کا ڈر رہے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور یخافون سوء الحساب، یہاں لائے دیکھو آگے، یخافون برے حساب کا ڈر ہوگا ان کو. تو یہاں یخشونا نہیں لائے. اے اللہ ہمارا حساب برا مت کر. چھٹی صفت ہے والذین صبروا، اور جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے صبر کیا. لیکن ہر صبر کام کا نہیں ہے. ہر صبر، جس صبر میں اللہ کو راضی کرنا ہو وہ صبر کام کا ہے، ورنہ تو بے ایمانوں کو بھی ایک دن آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. ابتغاء وجہ ربہم کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، یہ لوگ جنتی ہوں گے. یہ ان کی نشانی ہے. صبر کے معنی عربی زبان میں بہت عام ہے، ہم نے خاص کر کے رکھا ہے.
اردو زبان میں جو ہے وہ الگ ہے. کسی مصیبت تکلیف پر صبر کرے، یہ اردو زبان میں. کسی مصیبت یا تکلیف پر جان دو بابا، صبر کرنا پڑتا، کیونکہ اس کے اصلی معنی خلاف طبع چیزوں سے پریشان نہ ہونا. صبر کے اصلی معنی کیا ہے؟ خلاف طبیعت جو چیزیں ہیں ان سے پریشان نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں صبر. بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر. بڑا صابر ہے کہ حالات آئے، پریشانیاں آئیں، تھپیڑے آئے، لیکن جمع رہا، اپنے کام میں چلتا رہا. اسی لیے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صبر علی الطاعہ اور دوسرا ہے صبر علی عن المعصیہ. صبر علی الطاعہ یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو برابر کرتے رہنا. نماز ہے، روزہ ہے، سمجھ میں آیا، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے، بچوں کے ساتھ اپنے اچھا معاملہ، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ. اور ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. دارو پینے کو دل بولتا ہے نہیں پیتا ہے، زنا کرنے کو دل بولتا ہے نہیں کرتا ہے، آنکھوں کے غلط استعمال کو دل بولتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ ہے صبر عن المعصیہ. کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، ہر صبر پر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیں گے. پہلے بہت کوشش کی، بے صبری کی، اور جب بالکل ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا کہا؟ جانے دو، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. تو ایسا صبر کام کا نہیں ہے. حدیث میں ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، کیا ہے؟ صبر پہلے جھٹکے پر ہے. بیٹا مر گیا، سمجھ میں آیا، باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوی زبردستی چھوڑ کے چلی گئی، تو وہاں پر صبر کیا، اللہ تو راضی رہ مجھ سے، وہاں صبر کیا تو اس پر اجر ہے. ورنہ تو تم کتنی ہی بے صبری دکھاؤ، اللہ کے لیے اگر نہیں کیا تو ایک دن غیر اللہ والوں کو بھی صبر آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ آگے ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہیں، یہ بھی نشانی ہے. چھپا کر بھی دکھا کر بھی. معلوم ہوا ہر جگہ چھپانا ثواب نہیں ہے، جہاں ترغیب ہوتی ہو وہاں پر دکھانا ثواب ہے. مسجد بنا رہے ہیں، ایک مصلی 5,000 روپے کا پڑ رہا ہے، یعنی ایک نماز کی جگہ بنے گی کتنی؟ 5,000 روپے. چلو بھائی کون دے گا؟ میرے طرف سے 5 مصلی، میرے طرف سے 10 مصلی. اب وہ دیکھ دیکھ کے شوق بڑھ رہا ہے تو دکھا کر دو، زکوٰۃ دکھا کر دو تاکہ دوسروں کی تشویق کا سبب بنے. کیا بنے؟ اس لیے کہا دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی کرتے ہیں. اور آگے ہیں کہ بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے، برائی ہو گئی پھر فوراً کوئی نیکی کر ڈالی، یہ عقل مند ہے کہ اللہ وہ برائی کو مٹا دے گا اور یہ جو اس کی نیکی اس کو باقی رکھے گا. ایک مطلب یہ بھی ہے، سمجھ میں آیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے برائی کی ہے تو اس کا حق تو ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اور اگر تمہیں ستایا گیا تو تم اتنا انتقام لے سکتے ہو جتنا تم کو ستایا گیا. صبر کر لو تو اور زیادہ بہتر ہے. اور کیا ہے؟ اور بھی آیتیں ہیں دوسری کہ اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تم تمہارا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے اور وہ جنت ہے جس میں یہ بھی، ان کے بچے بھی، ان کے بڑے بھی، سب لوگ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، جنات عدن ہے. فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور سلام کریں گے. سمجھ میں آیا؟ اور کہتے ہیں تمہارے صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام آخرت میں ہے. ملے گی تو اللہ ہی کے فضل سے، یہ اپنی جگہ مستقل ہے، لیکن ظاہری دلجوئی کے لیے سبب کے درجے میں تم نے جو صبر کیا بہت بڑا مفہوم ہے. کرنے والے کام زندگی میں کرتے رہے، بچنے والے کاموں سے بچتے رہے. اس کا خلاصہ آیا کہ بما صبر تم نے کیا کیا؟ صبر کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں تم کو دیا. تو ظاہری درجے میں صبر بھی
تمہارے بدلے کی وجہ ہے۔ آگے آیت ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ آیت 25 سے لے کر 30 تک۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ والذین ینقضون، اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا۔ اب بیان کس کا ہوگا؟ جہنمیوں کا۔ کس کا ہوگا؟ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا، جس کو اللہ نے جوڑنا فرمایا، اور فساد اٹھاتے ہیں زمین میں، ملک میں، ایسے لوگ ان کے واسطے ہیں لعنت اور ان کے لیے ہے برا گھر، سوء الدار۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے اور فریفتہ ہے دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاع حقیر، بے قیمت فائدہ اٹھانے کا سامان، متاع حقیر۔ کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، اس کے رب کی طرف سے کہہ دے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع ہوا، اناب، رجوع ہوا، لوٹ کر آیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے، سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین، سنتا ہے اللہ، سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، خوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ۔ اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی ہے اس سے پہلے بہت امتیں، تاکہ آپ سنائیں ان کو جو حکم بھیجا ہم نے آپ کی طرف، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے۔ آپ فرما دیجئے وہی ہے رب میرا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف آتا ہوں رجوع کر کے۔ پہلے اللہ کے فرما برداروں کا ذکر ہوا، ان کا بہترین بدلہ بتایا گیا، دوسری قسم کے لوگوں کی علامات، صفات، ان کی سزا کا بیان آ رہا ہے۔ ایک خصلت تو یہ بتائی الذین ینقضون عہد اللہ، یہ جو برے لوگ ہیں جہنمی، یہ کون ہوں گے؟ کیا کریں گے؟ تو اے مسلمانوں تم کیوں ان کے اندر شامل ہوتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو؟ ذرا ٹھیک سے بیٹھو بچوں، ادب کے ساتھ، تجدید کیا کرو، اپنے نشاط کی تجدید کیا کرو، اپنے ادب کی تجدید کیا کرو۔ شیطان آہستہ آہستہ انچر پنچر ڈلے کر دیتا ہے، پھر ٹائٹ ہو جانا چاہیے، کیا سمجھے؟ تو فرمایا یہ لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جو ازل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا تھا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، مجھے ایک مانو گے کہ ہاں مانیں بھلا۔ اور تو یہ کفار و مشرکین نے وہ عہد توڑ ڈالا، اور وہ تمام عہد بھی اس میں داخل ہیں جن کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے ضمن میں انسان پر لازم ہوتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دراصل ایک عظیم معاہدے کا عنوان ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے پرہیز کا عہد بھی آ جاتا ہے۔ جیسے دولہا میں نے قبول کیا، ہو گیا، کھانا نہیں دے رہے تم، ذرا راشن بھرو، اور میں نے کب بولا تھا میں دوں گا؟ قبول کیا، اس میں سب آیا،
ایک مکان کا بندوبست کرو، کب تک باپ کے گھر پہ پڑی رہوں گی؟ اور میں نے کب بولا تھا قبول کیا، اس میں سب آیا، کیا آیا؟ ہاں، ایک بغیر صفحے کی اور سن لو. ایک تھے بیچارے محدث، بعض جب پڑھنے پڑھانے میں لگتے نا ان کو سمجھتا نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے امام تھے. کسی نے کھجور کا ٹوکرا لا کے ہدیے میں دیا، ایک کھایا، دو کھایا، تین کھایا، ادھر ٹوکرا ختم، ادھر حضرت ختم. انتقال اسی سے ہوا، وہ کھجور کھانے سے انتقال ہوا حضرت کا. امام مسلم اتنے بڑے امام. تو بعض لوگوں کو کچھ نہیں پڑی. 53 سال کی عمر میں علامہ انور شاہ کشمیری کی شادی زبردستی کرائی گئی دیوبند میں. بھوپال کی ایک کنواری لڑکی دے دی ایک نے. 53 سال. کیوں؟ انہیں مجھے یہ پڑھنے پڑھانے سے فرصت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ایک صاحب پڑھاتے تھے، صبح نکلے مسجد میں گئے، یہ آ رہا پڑھا رہے، وہ آ رہا پڑھا رہے، رات ہوئی گھر پہ گئے، سو گئے، صبح اٹھے پھر آ گئے. بہت فکر ہوئی کہ حضرت کی زندگی میں سنت زندہ کرو، حضرت نکاح کر لو. نہیں نہیں نہیں، کر لیا. ایک نکاح ہو گیا، گھر میں بیوی آ گئی. حضرت کی وہی دھن، وہی معمول. صبح اٹھے حضرت اور پھر جو چلے ہیں کتاب لے کر مسجد میں، تو رات کو واپس. گھر میں کوئی ہے، بھوکی ہوگی، پانی، راشن، کوئی خیال نہیں. اس نے کہا پانی کا ایک مٹکا تو لا کے رکھو. تو دوسرے دن کسی بچے کو بولا ہوگا پانی کا مٹکا آ گیا. دوسرے دن بھی راشن نہیں، کھانا نہیں پینا. حضرت کو کتاب، بس خالی کتاب. بہت دھنی لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ لوگ. صبر کا پیمانہ لبریز. تیسرے دن جو حضرت ہاتھ میں گھسے گھر میں، تو اس نے اٹھایا مٹکا پانی بھرا ہوا اور جو مارا حضرت کے سر پہ. چڑ کے پانی کا مٹکا مارا تو وہ مٹکا تو پھوٹا، پانی گرا اور منڈیر گلے میں اٹکی. تو بھاگے جب واپس ہو تو وہ شاگرد بولنے لگے حضرت کیا ہوا؟ بولے سنت گلے میں اٹکی. اس لیے زبردستی کسی کو گھوڑے پہ نہیں بٹھانا، نسترنے کو اپنے کو جانا پڑتا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بہت بڑا عہد ہے، پورے 60-70 سال کی زندگی کا عہد ہے یہ. اس کے اندر اوامر بھی آ گئے اور نواہی بھی آ گئے، نواہی سے بچنا بھی آ گیا. سمجھ میں آیا؟ جس کی تشریح میں نے کی کہ صبر علی الطاعہ اور صبر عن العصیان. دوسری خصلت یہ بتائی یقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصل. یہ ناطے جوڑتے نہیں، ناطے توڑتے. اتنی بری چیز ہے ناطے توڑنا. ناتا اگر 100 روپے میں جڑ جاتا ہے جوڑ لو. ناتا اگر 5 کلو چاول میں جڑ جاتا ہے جوڑ لو. پوری زندگی کوئی کسی کو پال نہیں سکتا. لیکن ناطے توڑنے والے میں مت بنو. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بہت خیال تھا. اور ہم جیسے جوان ابھرتے ہوئے بچے تھے ہم لوگ تو پوچھتے تھے فلانے گھر پہ جاتا ہے کہ نہیں، فلانے کے وہاں جاتا ہے، دور کے رشتہ دار جاتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا کبھی کبھی آتا ہوں. جایا کر. چلتے چلتے گزرتے کبھی بھانجی کے وہاں، ہاں، کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں، کبھی ان کی بچیوں کے یہاں، کبھی اپنی بیٹی کے یہاں. گزرتے چلے جایا کرتے. بہت خوبیاں تھیں. تو یہ ناطے جوڑنا جنتیوں کی علامت ہے، توڑنا کاٹنا کس کی علامت ہے؟ ہاں. جا آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. بہن کو بول رہی، چونکہ یہ مالدار ہے وہ غریب ہے. کہیں تو بھی یہ زبان ہے نا سٹک جاتی ہے. اس نے ایسا کری، ایسا بولی میرے بارے میں، آج سے تیرا میرا ناتا نہیں، تو میری بہن نہیں، میں تیری بہن نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو جہنمیوں کی نشانی ہے ناطے توڑنا. کس کی نشانی؟ تو ہم بھی بچے نا. کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ ارے کیوں بتا رہا ہے؟ ابھی بچے ہو، طے کر لو ناطے توڑیں گے نہیں بلکہ جوڑیں گے. یفسدون فی الارض. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں. در حقیقت پہلی 2 خصلتوں کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے حقوق تعلقات کی رعایت نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ ان کے اعمال و افعال دوسرے لوگوں کے لیے مضرت اور ایذا کا سبب بنیں گے. لڑائی جھگڑے، قتل و قتال کے بازار گرم ہوں گے. یہی زمین کا بڑا فساد ہے. سرکش نافرمان بندوں کی یہ 3 خصلتیں بتلانے کے بعد سزا بتلائی. اولئک لہم اللعنہ. ان پر کیا ہے؟ اللہ کی پھٹکار. ولہم سوء الدار. اور ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے. کیا ہے؟
ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے۔ آگے بتایا الذین یوفون بعہد اللہ، یہ جو پہلے بتایا تھا، ولا ینقضون المیثاق، اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان یوصل، تو اس سے تعلیمات ملی کہ یہ کام کرنے کے یہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کر دو، اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم بھی اس پر احسان کر دو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کریں، تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی محض اللہ کے لیے اس سے تعلق قائم رکھو اور اس پر احسان کرو۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، صلہ رحمی سے برکت عمر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے کہ ابا کے انتقال کے بعد بڑی صلہ رحمی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے سامنے تھے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم سے معلوم ہوا کہ صبر کے جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں، صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت الگ ہے، معیت کیا؟ معیت یعنی ساتھ، اور میت یعنی مردہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی میت چاہتا ہوں، اس لیے میں عین نکلوانا چاہتا ہوں، کل کا سبق بند تھا، ہے نا؟ تو ایک جگہ ہمارا رابطہ مدارس کا ایک علاقے میں یہ ہو رہا تھا مشورہ، تو وہاں سے فون آیا، بولے ہم نے جا کے دعوت دی۔ میں بولا فلانوں کو دعوت دی کہ نہیں دی؟ بولے ہاں ان کو بھی دی۔ تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں ضرور آئیں گے اور یہ تو ہماری شہادت ہے۔ بولے بالکل، ایک نے یہی بولا کہ ہماری شہادت ہے۔ کیا ہے؟ سعادت کو کیا بولا؟ ہماری نیک بختی ہے کہ ہم آپ کے جلسے میں آئے۔ تو کیا بولتا ہے؟ ہاں وہ اسی لائن کا تھا نا بیچارہ۔ تو بولے ان کو بھی دیے، ایک حساب سے اللہ تعالیٰ بڑا ہی دے دیتا ہے تو ان کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے۔ مولا انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کے جلسے میں آنا ہماری شہادت ہے۔ ہاں بولے ایک نے یہ بولا ہماری شہادت ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو معیت کیا ہے؟ ساتھ، اور میت۔ تو یہ فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت اور نصرت و امداد حاصل ہوتی ہے، بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ سب اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ پھر خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر یہ بھی کہا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ قائم رہنے کی جنتیں ہیں، باغات ہیں، اس میں ان کے بچے ان کے باپ سب داخل ہوں گے۔